پروردگار بہروں بر، پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات نہیں کرواتے۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہم اپنے ملک کے ممتاز علماء سے سیکھتے ہیں اور ان آیات میں جو علم پوشیدہ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کے ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن رکھے ہوئے ہیں ہم نے سوال و جواب کے لیے، آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے ایک ممتاز مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہم جمعہ اور ہفتے کو ایک کام اور کرتے ہیں کہ کچھ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ وہ ویڈیو کوئسچنز جو ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب کون واقف نہیں آپ سے؟ ہمارے ملک کا ممتاز نام، مقبول اور محبوب نام محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ جمعہ اور آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے اٹھائے جو انہیں اس کی آیات سناتے ہیں، ان کی زندگیاں سنوارتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ جاوید اقبال صاحب ہیں کراچی سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بہت چلتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، کیا یہ کہنا شرعاً جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیاً ومسلماً علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب، یہ ہمارے ہاں زبان زد عام ہے یا محاورہ ہے ایک ہمارا کہ مایوسی کفر ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بابت ارشاد ہے، قل یا عبادی الذین آمنوا
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے حبیب مکرم آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی بدعمالیوں کے سبب اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیت 53 ہے۔ ٹھیک۔ پھر سورہ یوسف کی آیت 87 میں بتایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ پھر سورہ ہجر کی آیت 56 میں ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الضَّالُّونَ، اور اپنے رب کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیہ مبارکہ ہے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان خیر کی دعا مانگنے سے یا اپنے فائدے کی دعا مانگنے سے تو اکتاتا نہیں ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، پھر وہ بے انتہا مایوس اور نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت 110 میں فرمایا حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ، یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے اور اس کے ترجمے میں بہت سے حضرات سے تغافل بھی ہوا ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، کیونکہ اس سے تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے مایوس ہو گئے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ لوگ ظاہری اسباب سے مایوس ہو گئے یا لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے کہ یہ اپنے ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور انہوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا۔ تو بعض لوگوں نے اس کا انبیاء کی طرف نسبت کر کے کہ ان انبیاء نے گمان کیا کہ ان کی فہم نے خطا کی تھی یا انہوں نے غلطی کی تھی۔ امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالی نے اس کا ترجمہ کیا اور بہت اور بھی مفسرین نے، ہمارے مترجمین نے، کہ وَظَنُّوا، ان کی قوم نے گمان کیا کہ انہم قد کذبوا، کہ انبیاء نے ہمیں جو وعید سنائی تھی عذاب کی تو اس میں وہ جھوٹے ثابت ہوئے، انبیاء نے نہیں اپنے بارے میں کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے جاءہم نصرنا، ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، اور جس کو ہم چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارا عذاب پھر مجرموں کی قوم سے ٹلتا نہیں ہے۔ اس طرح حدیث پاک میں ہے انا عند ظن عبدی بی، میں
میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرتا ہے وہ مجھے ویسا ہی پاتا ہے۔ فَلْيُحْسِنُوا بِاللَّهِ الظَّنَّ، ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے بہی معنی کہ اب میری نجات ممکن ہی نہیں ہے اور میں بالکل راندہ درگاہ ہو گیا ہوں، تو یہ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں، یا فرمایا کہ گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، یا ابلیس۔ تو باقی آدمی بعض اوقات اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے، یا اس کے سامنے جو عالم اسباب ہے یہ کہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہو سکتا، تو مایوس تو پھر بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کفر یا گناہ نہیں ہے۔ ظاہری اسباب کو دیکھ کر کوئی ایسی بات کہہ دینا یہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے قطعی طور پر مایوس ہو جانا یہ قرآن کی روح سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود بشارت دی ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے بدعمالیوں کی وجہ سے، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ انہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہونے والا ہے۔ اور علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ یعنی جو راہ حق کا متلاشی ہوتا ہے اسے اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ سے سوال کرے گا تو اللہ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے راہیں مقدر فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد شوکت صاحب ہیں بہاولپور سے، سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، اسلام میں ہنسی مذاق کی اجازت کس حد تک ہے؟ کیا مذاق کے طور پر ہم کسی کو دجال، فرعون، نمرود یا جاہل کہہ سکتے ہیں؟ قرآن اسلام میں مزاح کی، خوش دلی کی اجازت ہے، ٹھیک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات صحابہ کرام اور صحابیات سے خوش دلی فرماتے تھے۔ ایک بار صحابی نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اِنَّکَ تُدَائِبُنَا یا رسول اللہ، جب آپ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا کہ آپ ہم سے خوش طبعی کرتے ہیں، تو حضور نے کہا کہ لا اقول الا الحق، مگر میں حق کے سوا کوئی بات نہیں کہتا۔ ٹھیک۔ تو حضور کے مزاح کی مثالیں ایسی ہیں کہ ایک شخص آیا کہ استحملہ، کہ کہا کہ مجھے سواری دے دیجئے کوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی سے فرمایا کہ اس کو اونٹ کا بچہ دے دو۔ وہ ناراض ہوا کہ اس نے کہ میں اونٹ کے بچے سے کیا کروں گا، یعنی مجھے تو کام کاج کے لیے، پانی ڈھونے کے لیے، یا سامان کی بار برداری کے لیے، یا زراعت کے لیے چاہیے، تو بچے سے کیا کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہوتا ہے۔ تو خلاف واقع بات آپ نے نہیں فرمائی۔ اسی طرح سے ایک بڑھیا آپ کے پاس آئیں اور عرض کی حضور سے کہ دعا فرمائیں
اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ ٹھیک۔ حضور نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ مایوس ہو کر چل پڑی تو فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ ٹھیک۔ بلا کے فرمایا کہ بڑھاپے کی حالت میں کوئی جنت میں نہیں جائے گی، جس کو اللہ جنت میں بھیجے گا عالم شباب میں بھیجے گا۔ وَأَنشَاهُنَّ إِنشَاءً أَبْكَارًا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جب دوبارہ ان کو پیدا کریں گے تو جوان پیدا کریں گے، کنواری پیدا کریں گے۔ اگر بڑھاپے میں بھی انتقال ہوا ہے تو جنتی جب جنت میں جائیں گے تو عالم شباب میں جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، سنن ابو داؤد میں حدیث ہے کہ کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتا تو جو بھی حضور ارشاد فرماتے میں لکھ لیتا تھا، جیسے نوٹس لیتے ہیں شاگرد۔ تو ایک بار حضور نے فنہتنی قریش، تو مجھے قریش نے کہا کہ ہر بات نہ لکھا کرو، ان نبی بشر، نبی بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، وہ کبھی غصے میں بات کرتے ہیں کبھی خوشی کے عالم میں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کیفیات میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے، لہذا ہر بات نہ لکھا کرو۔ پھر اگلی مجلس میں حضور نے دیکھا تو وہ نہیں لکھ رہے، فرمایا تم تو لکھ لیا کرتے تھے، نہیں لکھ رہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں اس لیے چھوڑ دیا کہ صحابہ نے منع کیا، قریش نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جو میں کہوں لکھ لیا کرو۔ اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہان مبارک کی طرف ارشاد فرمایا کہ کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال، کیفیت غضب ہو یا کیفیت مسرت، لا یخرج من فی الا الحق، کہ میرے منہ سے کبھی حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، لہذا جو بھی میں کہوں گا حق بات کہوں گا۔ لہذا سوال آپ کا استہزاء کے بارے میں تھا۔ البتہ استہزاء جسے ہمارے یہاں طنز کہتے ہیں، کہ جس میں دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جس کو ہم ٹھٹھا کہتے ہیں، طنز بھی کہتے ہیں، وہ دوسرے کو جا کر چبھتا ہے، لگتا ہے، ناگوار گزرتا ہے، تو اس سے اسلام نے منع کیا، دل آزاری سے منع کیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ کچھ لوگ دوسرے لوگوں سے کا تمسخر نہ اڑائیں، مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا یسخر نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے عیب نہ تلاش کرو، تو اپنا عیب تو کوئی تلاش نہیں کرتا۔ تو یہاں گویا کنایتاً یہ بتایا کہ تم اپنے جس دینی بھائی کی عیب جوئی کر رہے ہو وہ بھی تمہارا بھائی ہے، اس کی عزت تمہاری عزت، اس کا وقار تمہارا وقار، اس کی حرمت تمہاری حرمت۔ تو جس طرح اپنی عزت کی پاسداری کرتے ہو دوسروں کی بھی کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے ناموں سے نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد اللہ کی حکم عدولی یہ بہت بری بات ہے۔ ومن لم یتب، اور جو توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظالم ہیں۔ لہذا اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا
فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، کہ جنہوں نے کسی قصور کے بغیر مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت پہنچائی تو انہوں نے بہت کھلا بہتان اور گناہ اپنے سر لیا۔ تو جس طنز سے یا استہزاء سے کسی کی دل آزاری ہو وہ اسلام میں جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، اس سے منع کیا ہے قرآن میں۔ لیکن خوش طبعی کے لیے جس میں اہانت کا کسی کا کوئی ارادہ نہ ہو، دل آزاری کا ارادہ نہ ہو، تحقیر اور توہین کا ارادہ نہ ہو، تو خوش دلی اور دل لگی کے لیے مزاح کرنا اس کی شریعت میں حدیث پاک میں گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سوال ان کا یہ بھی ہے کہ کیا ہم کسی کو مذاق میں دجال، فرعون، نمرود یا جاہل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ان کلمات کے سننے سے جس طرف ذہن جاتا ہے تو اس اعتبار سے نہ کسی کو دجال کہیں، نہ فرعون کہیں، نہ نمرود کہیں۔ ہمارے ہاں عرف ہو گیا ہے کہ کوئی شخص بڑا متکبر ہو تو کہتے ہیں یہ تو فرعون ہو گیا۔ اس پر کوئی فتویٰ تو نہیں لگاتے، لیکن نہیں کہنا چاہیے۔ اور جاہل میں بھی کوئی انسلٹ محسوس کرے، توہین محسوس کرے تو نہیں کہنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی جاہلانہ حرکت کرے تو پھر تو کہا جا سکتا ہے نا؟ اگر حرکت جاہلانہ ہو تو اس کے جہل پر اس کو مطلع کیے جائے اور بتا دیے جائے کہ یہ غلط ہے، یہ تمہاری بات باطل ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، مذاق میں جی جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ کس میں؟ مذاق میں۔ مذاق میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اگر بولے گا تو گناہ گار ہوگا۔ بلکہ ایک خاتون اپنے بچے کو صحابیہ بلا رہی تھیں کہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گا، جیسے لالچ دیتے ہیں۔ جی ہاں۔ تو فرمایا اگر وہ آتا تو تم کیا دیتی؟ تو اس نے کہا میں کھجور دیتی۔ فرمایا اگر تم کچھ نہ دیتی تو یہ تمہارا نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ تو اسی طرح سے جانوروں کو بلانے کے لیے کچھ دکھاتے ہیں، جیسے چارہ ہے، اگر نہ ہو تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے جب صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ انکا تداعبنا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے خوش گپیاں کرتے ہیں، دل لگی کی باتیں کر لیتے ہیں، تو میں کہ لا اقول الا الحق، مگر میں بات صرف حق کہتا ہوں، ناحق یا جھوٹی بات کوئی بھی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سوال ہے چھوٹا سا ہے لیکن بہت بڑا سوال ہے۔ محمد مزمل صاحب کا ہے کوٹ ادو سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے آداب کیا ہیں؟ ادب گاہ ہست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزین جا، کہ یہ عرش الہی سے بھی زیادہ نازک مقام ہے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں تک کہ جب جنید و بایزید، جنید بغدادی اور بایزید بسطامی جیسے اللہ کے ولی بھی آتے ہیں تو اپنے خود فراموشی میں رہتے ہیں، اتنا بارگاہ نبوت کی جلالت ان پر طاری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے بھی آپ کی بارگاہ کے آداب بتائے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون،
کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ کچھ لوگ آئے جو تہذیب و تمدن سے آشنا نہیں تھے اور آپ کو باہر سے زور زور سے پکارنے لگے، تو قرآن نے فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس سے ادباً پست رکھتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو حجروں کے باہر سے آپ کو زور سے پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر جو ہیں آداب بارگاہ نبوت کا شعور نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں اتنے بے حس و حرکت ہو کر بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے سر پر آ کر چڑیا بیٹھ جاتی تو اڑتی نہیں تھی۔ اس لیے علماء، اور یہ بھی قرآن نے فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، جس طرح ایک دوسرے کو بے تکلفی سے پکارتے ہو اونچی آواز سے، اللہ کے نبی کو ایسے نہ پکارو، ایسے نہ بلاؤ۔ اس لیے علماء کرام نے بتایا کہ حضور کی بارگاہ کا جو ادب آپ کی حیات ظاہری میں تھا، آج بھی آپ کی بارگاہ کا ادب وہی ہے۔ تو جو آپ کی بارگاہ میں سلام کرنے جائیں وہ بیت السلام سے داخل ہوں، اور مواجہہ اقدس میں، مواجہہ کہتے ہیں کسی کے سامنے فیس ٹو فیس کھڑا ہونا، سامنے کھڑا ہونا، تو مواجہہ اقدس میں قبلے کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوں تاکہ رخ اللہ کے رسول کی طرف ہو۔ اور پھر امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل حزین درد سو تاگین، کہ غمگین دل کے ساتھ اور غمگین آواز میں ایسا ہو کہ گویا دل پارا پارا ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ پست آواز میں حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، جس طرح آپ کی حیات ظاہری میں تھا، نہ اتنی آہستہ کہ حضور کو سننے میں دشواری ہو، اور نہ اتنی بلند کہ ادب کے دائرے سے نکل جائے۔ اور السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، یہ پڑھے، اور وعلی آلک و اصحابک و ازواجک یا سیدی یا رسول اللہ، اور 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو۔ کیوں کہ لوگوں نے تو ہمارے ہاں وہ اشعار بنا رکھے ہیں نا، کہ پنجابی کا شعر ہے کہ ہٹ جا پہرے دارا سنو روزے دی جالی چم لین دے، تو اور وہاں پر بعض اوقات ان کے شرطے جو ہیں کوئی قریب جائے تو منع کرتے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے کہا کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ جتنی دیر حضوری قلب کے ساتھ درود پاک پڑھ سکے، اگر وہاں پر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہ درود پاک حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا رہے۔ ہاں، طبیعت جب تھک جائے تو بار خاطر ہونے کی صورت میں پھر چھوڑ دے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حضور تو ہمارے خواطر قلب
پر بھی مطلع ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں اپنا سلام عرض کرنا چاہیے اور پھر وہاں سے باہر نکل جانا چاہیے، بقی کی طرف جی ہاں۔ چلے جانا چاہیے۔ اور پھر چونکہ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، تو ان دونوں کی خدمت میں بھی سلام عرض کریں تو ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز ہیں مفتی صاحب آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو لوگ ٹائٹ کپڑے پہن کے نماز پڑھتے ہیں، کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ سرکار۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس حصے کا ستر واجب ہے، فرض ہے، ستر عورت کہتے ہیں اسے۔ اگر یہ کوئی حصہ اس لباس سے جھلکے گا تو پھر ستر عورت نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایسا ٹائٹ لباس بھی نہ ہو کہ ستر عیاں ہو۔ جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے، ان کے چہرے اور کلائی سے آگے ہاتھ اور ٹخنے کے نیچے پاؤں کو چھوڑ کر باقی سارا بدن عورت ہے، جس میں سر کے بال بھی شامل ہیں۔ اگر عورت کوئی باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھے گی کہ جس سے بال نظر آتے ہوں، یا ایسا باریک لباس پہن کر نماز پڑھے کہ جس سے بدن جھلکتا ہو، تو چونکہ ستر عورت کا فرض پورا نہیں ہو تو پھر نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں صحیح لباس پہن کر نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک یہ تو فرض ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی بدن کھلا چھوڑ دے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، کہ جب آپ نماز پڑھو تو لباس زینت پہنو، باوقار لباس پہنو، اور جس باوقار لباس سے تم کسی معزز مجلس میں جاتے ہو وہ پہنو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسجدوں میں جو ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، بعض اوقات لوگ بے خیالی میں نکلتے ہیں اور پھر یاد آیا کہ سر پہ ٹوپی دور سے پھینک دیتے ہیں، تو جس چیز کی آپ کے ذہن میں یہ توقیر ہو وہ بھی نماز کے لیے باوقار لباس نہیں ہے۔ آپ اپنی جیب میں اپنے کپڑے کی ٹوپی لے کے جائیں، اس سے نماز پڑھیں۔ اور یہ بھی ہمارے فقہائے کرام نے لکھا، مثلا کوئی ورک شاپ میں کام کرتا ہے، کسی ایسی جگہ کام کرتا ہے جس کا لباس داغدار ہے تو اور بہت میلا کچیلا ہوتا ہے، تو ایسا لباس پہن کے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا لیکن یہ نماز کے وقار کے منافی ہے، تو اس طرح کے کام کرنے والوں کو نماز پڑھتے وقت الگ لباس، اچھا لباس پہن کے، صاف لباس پہن کے نماز پڑھنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلیئر۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نماز کی دوسری رکعت کے بعد قاعدے میں لوگ اتحیات پوری نہیں پڑھتے، پوری پڑھنی چاہیے یا آدھی پڑھنی چاہیے؟ اتحیات نماز میں واجب ہے جی، اور پورا تشہد پڑھنا واجب ہے۔ اس تشہد میں چونکہ تشہد کے کلمات بھی ہیں، لہذا یہ پورے پڑھنے چاہیے اور کم نہیں پڑھنے چاہیے۔ چاہے اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس میں تو قاعدہ اخیرہ فرض ہے، 4 رکعت والی نماز ہے تو درمیان والا قاعدہ واجب ہے، اتحیات پڑھنا واجب ہے، اور آخری قاعدہ میں بیٹھنا فرض ہے، اتحیات پوری پڑھنا واجب ہے۔ لہذا اتحیات بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ اتحیات للہ سے شروع ہوتا ہے، اور تشہد بھی کہتے ہیں کہ اس میں تشہد کے کلمات ہیں، تو یہ پورے پڑھنے چاہیے، چھوڑنے نہیں چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ پورے پڑھنے چاہیے، ان کو
کم نہیں کرنا چاہیے. واجب ہیں ورنہ سجدہ سہو لازم آئے گا. ٹھیک ہے. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، آج کل لوگ جو ہے گھر کی تعمیر کے بعد جو گھر کے باہر جانوروں کے مجسمے لگاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ جی مفتی صاحب، یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے. گھروں کی آرائش و تزئین ہو یا کوئی اور مقام ہو، مجسمے انسانوں کے ہوں یا اور حیوانات کے، یہ جائز نہیں ہیں اور یہ نہیں وہاں مجسمے گھروں میں رکھنے چاہیے. جائز نہیں ہے. جائز ٹھیک ہے. نہ گھروں میں رکھنے چاہیے، نہ گھروں کے باہر لگانا چاہیے. نہیں، نہ باہر نہ اندر، نہ گھر کے اندر نہ گھر سے باہر. اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. نہ اس کی کوئی گنجائش ہے. گنجائش ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے، حاجت بھی نہیں ہے. ان پر کون سا کام موقوف ہے؟ اچھا مفتی صاحب، یہ تو ہیں جاندار، یعنی یہ جانور. اگر کوئی چیز جو کہ جاندار نہ ہو، مجسمہ اس کا، وہ گھر کے اندر بھی رکھا جا سکتا ہے. مثلاً کوئی ہم نے کوئی پہاڑ کے مناظر ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی کر سکتے ہیں اس نا، کی ممانعت نہیں ہے. تو وہ ہم اس کی سینریاں جیسے ہوتی ہیں، سینریز جو ہیں ان کو رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو صدقے کے بارے میں نہیں پتا، آپ اس کے بارے میں رہنمائی کر دیں. صدقہ قرآن مجید میں متعدد معنی میں آیا ہے اور احادیث میں. جی ہاں. ہمارے عرف میں تو صدقہ اسے کہتے ہیں کہ جو فرض ہمارے مالی واجبات ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، کفارات ہیں، نذر ہے، اس سے ہٹ کر جو آدمی نفلی خیرات کرتا ہے اسے صدقہ کہا جاتا ہے. یہ نفلی صدقات ہوتے ہیں، خواہ کوئی جانور، حلال جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جائے یا نقد مال اللہ کی بارگاہ میں دیا جائے، تو وہ ہمارے عرف میں صدقہ ہے. اور ورنہ صدقہ کے وسیع تر معنی بھی ہیں. ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، کہ انسان کے وجود کے ہر جوڑ پر کا تشکر واجب ہے. صدقہ کے معنی یہاں مال دینا ہی نہیں ہے، تشکر واجب ہے. جیسے اور فرمایا کہ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صدقہ، سبحان اللہ کہہ دو گے تو یہ بھی صدقہ ہے. وَبِكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صدقہ، الحمدللہ کہہ دو گے تو یہ بھی صدقہ ہے. وَبِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صدقہ، اللہ اکبر کہہ دو گے تو یہ بھی صدقہ ہے. وَبِكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صدقہ، اگر لا الہ الا اللہ کہہ دو گے تو یہ بھی صدقہ ہے. کسی کے کو سامان اٹھانے میں مدد کرو گے تو یہ بھی صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے. ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ ان من الصدقۃ ان تلقى اخاک بوجہ طلق، کہ اگر کسی بھائی، دینی بھائی کے ساتھ تم متبسم ہو کر، مسکرا کر، یعنی خوشی کا تأثر دے کر ملو تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا. تو بعض روایات میں ہے کہ ہمارے وجود میں 360 جوڑ ہیں اور ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور حضرت شیخ سعدی کا قول ہے کہ ہر نفس کے درون میں آید ممد حیاتس، و ہر نفس کے بیرون میں آید مفرح حیاتس، کہ ہر سانس جو نکلا ہے اور واپس آتا ہے تو زندگی کا ایک سانس بڑھ جاتا ہے. اور اگر وہ باہر نکلا ہوا سانس واپس نہ آئے تو زندگی ختم. اور جو اندر سانس آیا ہے جب وہ نکلتا ہے تو فرحت ملتی ہے.
اگر وہ سانس نہ نکلے تو دم گھٹ کر انسان مر جائے. لہذا اگر ہر آنے اور جانے والے سانس پر شکر ادا کرے تو کسی کام کی مہلت بھی نہیں ملے گی. کسی علماء نے کہ اگر انسان حرکت کرے تو 360 بار شکر ادا کرے، کیونکہ یہ اللہ کی بنائی ہوا میکینزم یا مشینری ہمارے جسم کی یہ حرکت کرتی ہے تو ہم حرکت کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں. اور بعض علماء نے کہا کہ اگر ہم صبح سے لے کر عشاء تک 40 رکعت پڑھیں فرائض کو، سنتوں وغیرہ کو ملا کر، اور ہر رکعت میں رکوع میں 3 تسبیحات، سجدے میں 6 تسبیحات، 9 ہو جاتی ہیں ایک رکعت میں، 40 میں 360 ہو جائیں گی. تو یہ بھی نیت کرے کہ یہ اس سے میرے وجود کا شکرانہ ادا ہو جائے. نماز تو ادا ہوگی، اس کا ثواب ملے گا، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. لہذا البتہ یہ ہے کہ فرمایا کہ خیر من الصدقۃ یتبعها قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی. اچھی بات کہہ دینا اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے نتیجے میں اذیت پہنچائی جائے. مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو اس کو کچھ دے دے اور پھر جتلائے اور باور کرائے یا دوسروں کے سامنے جس سے اس کو روحانی طور پر اذیت ملے، تو ایسا صدقہ پسند نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا ہی، اگر تم صدقات کو ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی دینی مصلحت کے لیے ظاہر کرو تو ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم چھپا کر دو اور فقراء کو دو اور اخفاء کرو، ظاہر نہ کرو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. تو فرض عبادت جو ہے وہ علانیہ کرنی بہتر ہے تاکہ مسلمانوں کے اس کے بارے میں تاثرات اچھے ہوں. اور نفلی عبادت اگر چھپا کر کی جائے، اخفاء کیا جائے، تو اس میں فضیلت زیادہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو افضل ترین صدقہ کیا ہوا کہ کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر بات کرنا. یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی اس پر بھی اجر ملے گا. نیت نیکی کی ہو کہ یہ میں اللہ کے رسول کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے دینی بھائی کے ساتھ خوش دلی سے مل رہا ہوں، اس کے دل کو خوش کر رہا ہوں، تو اس پر ثواب ملے گا. مثلا ہم کھاتے ہیں بھوک مٹانے کے لیے، پیتے ہیں بھوک مٹانے کے لیے، یہ حیوان بھی کرتا ہے، یہ جانور بھی کرتا ہے، یہ غیر مسلم بھی کرتا ہے. لیکن اگر ہم کھائیں اور یہ نیت کریں کہ بقائے جان یہ ہم پر شریعت کی روح سے فرض ہے، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے کر رہا ہوں، حلال غذا یہ شریعت کی فریضہ ہے، حضور کی سنت ہے، تعلیم ہے، تو اس سے زیادہ اجر ملے گا. تو اور اسی طرح سے ایک نیک کام کرتے ہوئے کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں. ایک صحابی بازار جاتے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا بھی آپ بازار آتے ہیں، کچھ خریدتے نہیں ہیں، کچھ بیچتے نہیں ہیں، تو کیا کرنے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ جو سلام کرے کسی کو تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، پھر السلام علیکم پر 10، ورحمۃ اللہ پر 10، وبرکاتہ پر 10. پھر یہ فرمایا کہ خیرکم من یبدأ بالسلام، کہ جو سلام کرنے میں پہل کرے اس کا اجر زیادہ ہے، کیونکہ اگر اس کا انسان یہ انتظار کرے کہ دوسرا کرے تو اس میں ایک قسم کا تکبر کا احساس پیدا ہو سکتا ہے. تو کہنے لگے کہ حضور نے سلام کا اتنا اجر بتایا ہے تو میں نکل آتا ہوں تاکہ لوگوں کو سلام کروں اور نیکی کماؤں، لوگ میرے لیے دعا کریں، میں ان کے لیے دعا کروں. تو اس لیے یہ باعث اجر ہے. اس لیے یہ باعث اجر ہے.
آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں جناب والا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ انسان اگر دل سے توبہ کرے تو کیا کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ جناب والا، کبیرہ صغیرہ دونوں معاف ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے سوال کیا ہے دل سے توبہ کرنے سے، جی، تو اس لیے ہم وقتاً فوقتاً بتاتے ہیں کہ توبہ جو ہے وہ کفر سے پلٹ کر اسلام کی طرف آنا، شریعت سے پلٹ کر توحید کی طرف آنا، نفاق سے پلٹ کر اخلاص کی طرف آنا، معصیت سے پلٹ کر اطاعت کی طرف آنا، عصیان سے پلٹ کر خیر و حسنات کی طرف آنا، یہ توبہ کے معنی رجوع کے ہیں۔ اور گناہوں کی توبہ بنیادی طور پر قلبی عمل ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، پھر ان پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ التوبۃ الندمہ، گناہ پر شرمسار ہونا توبہ ہے، اور پھر یہ عہد کرے کہ اس کا اعادہ نہیں کرے گا، اور اس کے بعد اس پر اللہ سے معافی مانگے۔ تو یہ توبہ ہے، یہ توبہ کے مختلف مراحل ہیں، یہ قلبی روحانی عمل ہے، زبان سے ہم اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت توبہ اور روح توبہ یہ اس قلبی اور روحانی عمل کا نام ہے۔ اس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے رسول علانیہ استغفار بھی کرتے تھے، اور استغفار کی دعائیں ہمیں قرآن میں بھی تعلیم فرمائی گئی ہیں اور حدیث میں بھی تعلیم فرمائی گئی ہیں، تو اس قلبی اور روحانی عمل کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، اکثر ہم ایک بات کہتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ تشریف لاتے ہیں اور جو کنفیوژنز ہوتے ہیں، ابہام ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں، انہیں دور کر دیتے ہیں۔ خاص طور پہ ہماری یوتھ کئی مسائل میں الجھی رہتی ہے، سوالات ان کے پاس آتے ہیں لیکن ان کو جواب نہیں مل پاتے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ ہم ایک اہل ذکر کو مدعو کرتے ہیں، وہ زحمت فرماتے ہیں، ہم سوالات رکھتے ہیں اپنے اور آپ کے، اور مفتی صاحب سے اپنی علمی کمی کو دور کر لیتے ہیں۔ ہمارے علماء سلامت رہیں۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حکام اپنے ظلم سے نہیں ڈرتے بلکہ عوام کے ظلم اور بدلہ لینے سے ڈرتے ہیں۔ حکام اپنے ظلم سے نہیں ڈرتے مگر عوام کے ظلم اور بدلہ لینے سے ڈرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں پر